میں نے حدیث مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، اس کو دھیان سے سنیے۔ کوئی نیتا آتا ہے، گاؤں میں بھاشن کرتا ہے، اس کا بیان اخبار میں چھپتا ہے، ٹیلی ویژن سے نشر ہوتا ہے، ریڈیو میں اس کا بیان کیا جاتا ہے، اور ہر جگہ اس کے بیان کا پرچار کیا جاتا ہے۔ بطور سند کبھی کبھی اس کی بھاشن کا جملہ نقل بھی کیا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کتنا بھی بھاری نیتا آ جائے، پردھان منتری کیوں نہ آ جائے، اس کی بولی بھی اخبار میں تو چھپتی ہے، اور دوسرے دن اسی اخبار کو آپ دیکھیے گا ردی کی ٹوکری میں پڑا رہتا ہے، نالوں میں، گلیوں میں، روڈ پر، جوتا کے نیچے، اور نہ جانے کہاں کہاں لوگ پھینک دیتے ہیں۔ مگر ہمارا قائد، ہمارا رہبر، ہمارا پیغمبر، ایسا پیغمبر، ایسی باتیں ان کی کہ ان کی باتیں فضا میں جب نکلی تو فضا میں صرف تحلیل نہ ہو گئی، بلکہ آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، اور ایک ایک لفظ کا ایک ایک حرف الحمدللہ آج تک ہمارے درمیان موجود ہے۔ بخاری شریف کی شکل میں حضور کی بولی موجود ہے، مسلم شریف کی شکل میں حضور کا فرمان موجود ہے، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، مشکات شریف، دیگر حدیث کی جتنی کتابیں ہیں وہ کتابیں کیا ہیں؟ میرے سرکار کی بولی۔ پیغمبر مضبوط ہے، ان کی باتیں بھی مضبوط ہیں۔ میرے پیغمبر کی پیغمبری لازوال ہے، اس لیے ان کی زبان بھی لازوال ہے، ان کی باتیں بھی لازوال ہے۔ قیامت تک آپ کی حدیثیں، آپ کی باتیں زائل نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کی باتیں زبان سے نکلتی تھی، صحابہ لوحے دل پہ نقش کر لیا کرتے تھے، پھر وہ صحابہ نقل فرماتے تھے، جماعت ہوتی جاتی تھی، اور وہ نقل در نقل، نقل در نقل، نقل در نقل ہوتے 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 1450 سال کا زمانہ، تقریباً 1500 سال کا زمانہ گزر گیا، اور آج ہمارے سامنے حضور کی وہ ساری باتیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہم لوگ اہل سنت ہیں کہ اہل حدیث ہیں؟ اہل سنت ہے۔ علماء کی توجہ ہو تو ایک بات عرض کروں، حدیث میں اور سنت میں فرق ہے، حدیث میں اور سنت میں فرق ہے۔ سنت سرکار کے وہ کارنامے ہیں، وہ ادائیں ہیں، وہ سیرت ہے، جس سیرت کو، جس کارنامے کو، اور جن اداؤں کو، اور جن باتوں کو، جن افعال کو، جن اعمال کو ہم نقل کریں تو خدا کی رضا پائیں۔ ہمارے لیے نمونے عمل ہے سرکار کی سنتیں، ہم سرکار کی جتنی سنتوں پہ عمل کریں گے اسی قدر ہمارا ایمان نکھرتا چلا جائے گا۔ تو ساری سنتیں قابل عمل، حضور کی ساری سنتیں قابل عمل ہیں، مگر حضور کی ساری حدیثیں ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہیں۔ حضور کی ساری حدیثیں ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ بات بھاری لگ رہی ہے کیا؟ ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ حدیث یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے صوم وصال رکھا، یعنی مسلسل روزہ، دن کو روزہ، رات کو روزہ، پھر دن کو روزہ، پھر رات کو روزہ، مسلسل روزہ۔ تو وہ حدیث ہے۔ کیا وہ روزہ ہم پر رکھنا ہے؟ مسلسل روزہ نہیں، شام کو افطار کرنا پڑے گا، لیکن حضور علیہ السلام نے صوم وصال رکھا، دن کو بھی روزہ، رات کو بھی روزہ، توڑتے افطار نہیں، پھر دن کو روزہ، پھر رات کو روزہ، افطار نہیں۔ یہ حدیث تو ہے مگر ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ آئیے، حضور علیہ السلام نے 11 شادیاں فرمائی، حدیث تو ہے، حضور
السلام کی شادیاں 11 حدیث ہے، کیا ہم بھی کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے یہ قابل عمل نہیں ہے۔ اور بے شمار مثالیں مل جائیں گی، ایک دو مثال میں نے دے دیا آپ کو سمجھنے کے لیے کہ ساری حدیثیں ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، مگر ایک بھی سنت ایسی نہیں دکھا پائیے گا جو ہمارے لیے قابل عمل نہیں۔ اس لیے ہم اہل سنت ہیں، ساری سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل حدیث مر جائیں گے مگر ساری حدیثوں پہ وہ عمل نہیں کر پائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا علیکم بسنتی علیکم بحدیثی، نہیں فرمایا یعنی تمہیں میری حدیثوں پہ عمل کرنا ضروری ہے، یہ نہیں فرمایا علیکم بسنتی، میری سنتوں پر عمل کرنا تمہارے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری سنتیں ہمارے لیے قابل عمل ہیں، تو آقا علیہ السلام نے علیکم بحدیثی نہیں فرمایا بلکہ علیکم بسنتی فرمایا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر ضروری ہے میرے طریقے کو اپنانا اور خلفاء راشدین کے طریقے کو اپنانا تمہارے اوپر ضروری ہے۔ تو عقیقہ بھی میرے سرکار کی سنت ہے۔ آج عقیقہ انہوں نے محفل منعقد کیا، عقیقہ کی محفل میں اتنے سارے ڈھیر سارے ایک جلسہ کے علماء کو انہوں نے بلایا، ان کی ہمت کو داد کیجئے، ان کی ہمت کو سلام کیجئے۔ اتنے مولانا کو بلانے کے لیے تو جگر چاہیے، کلیجہ چاہیے، حوصلہ چاہیے، سمندر جیسا جگر چاہیے، ورنہ بعض لوگ تو میلاد کراتے ہیں تو باہر سے مولانا کو بلانے کے لیے 100 بار سوچتے ہیں۔ اگر کوئی کہے بھی کہ بلائیے تو سوچتے ہیں خرچہ زیادہ ہو جائے گا، یار 1-2 گھنٹہ تو محفل ہی چلانی ہے، خرچہ بڑھ جائے گا، کہاں سے مولانا بلاوے۔ وہ بیچارے کو اور دیگر راہوں میں 2 لاکھ 4 لاکھ خرچہ کرنے میں دریغ نہیں ہوتا، علماء کے نام پہ 2-4 ہزار خرچہ کرنے میں دریغ آتا رہتا ہے۔ بھائی یہ علماء وہ ہیں کہ جن کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھی ہے، اور ایسا لوگ کہتے ہیں کہ عالم 10,000 8,000 12,000 کمائیں گے تو کھائیں گے کیسے؟ اور پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ علماء کھاتے کھاتے موٹے ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ آپ سے زیادہ علماء کھاتے ہیں، جہاں بھی جائیے تو کہتا ہے اس گاؤں کا دانا پانی مولانا کو لگ گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، یا اللہ میرے ابا جان کی امت کے علماء کا رزق پوری دنیا میں بکھیر دے، پوری دنیا میں بکھیر دے۔ علماء ماشاءاللہ غریب بھی ہیں تو جتنا وہ کھا لیتے ہیں آپ نہیں کھا پائیے گا، اور جتنا وہ چلے جاتے ہیں جلسوں میں، کانفرنسوں میں، ملکوں میں، شہروں میں، آپ نہیں جا پائیے گا۔ آپ لوگوں میں سے کوئی بغداد گیا ہے؟ بولیے نہیں گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بغداد پہنچا دیا فری میں، سبحان اللہ۔ سرکار بغداد کا کرم ہوا، بغداد کی دعوت آئی اور بغداد شریف دعوت میں گئے، مہمان بن کر گئے، مہمان بن کر گئے، گیسٹ بن کر گئے، اور ماشاءاللہ جو احترام ہوا وہ بیان نہیں کر سکتا۔ عراق کی دعوت میں، الحمدللہ۔ مصر گئے آپ لوگ؟ نہیں گئے ہیں؟ مصر بھی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، مصر سے دعوت آئی آپ کے نیپالی ملک صاحب کو، مصر سے دعوت آئی، پورے نیپال سے اس ناچیز کو منتخب کیا، اور وہاں کی گورنمنٹ نے خالی 5 لاکھ کا تو خالی ٹکٹ بھیجا تھا۔ ہائی کلاس کی جو ٹکٹ ہوتی ہے نا وہ ٹکٹ بھیجا تھا۔ تو مولانا لوگ تنخواہ بے شک کم کماتے ہیں مگر عزت دنیا بھر میں پاتے ہیں، بے شک تنخواہ کم پاتے ہیں مگر اللہ نے ان کا رزق پوری دنیا میں بکھیر دیا، جہاں جہاں رزق بکھیر دیا وہاں جاتے ہیں۔ تو بیٹا کو عالم بنانے سے مت گھبرائیے، علماء کی برکت سے کائنات کو رزق ملتی ہے، علماء کی برکت سے اہل زمین کو رزق دیا جاتا ہے، علماء کی برکت سے مچھلیوں کو رزق ملتا ہے، علماء کی برکت سے اہل عذاب کا عذاب رفع کر دیا جاتا
ہے. علماء قبرستان سے گزر جائیں، اگر واقعی میں عالم ربانی ہے، وہ 2 نمبر کا نہیں، ٹھگ ٹھگیتی والا نہیں، صحیح عالم ہونا چاہیے. انڈا گاڑ گاڑ کے گھر باندھنے والا نہیں، صحیح عالم ہونا چاہیے. تو ایسے عالم کے گزرنے سے قبرستان کا عذاب ختم کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا علماء کی زیارت کرنے والا گویا کہ میری زیارت کرنے والا ہے، چھچندر کی نہیں. صحیح عالم کی بات ہے. 2 طرح کے عالم ہوتے ہیں، ایک فسادی عالم ہوتے ہیں، ایک اصلاحی عالم ہوتے ہیں. اصلاحی عالم کا کام ہے ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دینا، بکھرے کو ملا دینا، بھائی بھائی میں پارٹی ہے ایک جگہ کر دینا، گاؤں سماج بٹ گیا ہے دونوں کو ملا دینا، مسجدیں تقسیم ہونے کی نوبت آ گئی ہے لوگوں میں محبت کرا دینا، بھائی کو بھائی سے بغاوت ہے محبت پیدا کر دینا. سچے عالم کی پہچان یہ ہے جہاں جاتے ہیں رحمت لے کے جاتے ہیں، محبت لے کے جاتے ہیں، الفت لے کے جاتے ہیں، غمخواری لے کے جاتے ہیں، غم گساری لے کے جاتے ہیں. اور فسادی عالم کا کام ہے بھائی بھائی میں جھگڑا لگا دے گا، پارٹی کرا دے گا، چندہ بٹورنے کے لیے الگ الگ مسجد بنا دے گا. ایسے عالم کی فضیلت نہیں حدیث کے اندر، بلکہ اس عالم کی فضیلت ہے جو اپنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام رحمت کو عام کرتے ہیں، پیغام محبت کو عام کرتے ہیں. ایسے عالم کی بڑی فضیلت ہے. الحمدللہ گناہ اگر یہ کر لیتے ہیں کسی طرح سے مجبوری میں آ کر کے، تو ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے ساری دنیا کی چیزیں دعا کرنے لگ جاتی ہیں. ذرا محبت سے بول دیجئے گناہ ان سے ہو جائے. سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہے یا اللہ اس عالم کے گناہ کو معاف کر دے. یستغفر له من فی السماوات وما فی الارض حتی الحیتان فی جوف الماء. ان کے لیے جو زمین میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں جو پانی کی تہوں میں ہیں، وہ بھی عالم کے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتی ہے. یہ حدیث ہے، حضور کی حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے. زمانہ بدل سکتا ہے، نظام کائنات بدل سکتا ہے، شمس و قمر کا نظام بدل سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کی زبان سے جو الفاظ نکل گئے وہ الفاظ نہیں جھوٹے ہو سکتے ہیں. تو حضور نے کہہ دیا کہ ان کے لیے زمین آسمان کی ساری چیزیں دعا کرتی ہیں، تو ہمیں یقین ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو صحیح عالم سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. صحیح عالم سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی جس کو یہ بیان نہیں کر پا رہے ہیں. عالم صحیح ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کا ہر کام صحیح ہے. غلط بھی ہو گیا تو سمجھ جائیے کوئی مجبوری ہوگی. لیکن عالم اگر بدمعاش ہے، شریر ہے، فتنہ پرور ہے تو صحیح بھی کرے تو سمجھ جائیے کہ یہ مکاری کر رہا، اس کا صحیح کام بھی صحیح نہیں ہوتا. چور بھی کبھی کبھی اچھی بات کرتا ہے، شیطان بھی کبھی کبھی نماز کے لیے جگاتا ہے. یاد ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت میرے معاویہ کو شیطان ایک بار جگانے لگا، کمرے میں گھس گیا جگانے کے لیے. انہوں نے پوچھا تو کیسے اس کمرے میں کیسے آ گیا؟ دروازہ بند، کھڑکی بند، تو آیا کیسے؟ کہنے لگا حضور میں شیطان ہوں. کہا تو شیطان تو پھر نماز کے لیے کیسے جگا رہا ہے؟ نماز سے تو دور کرنا تیرا کام ہے. کہنے لگا فلاں دن آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی تو آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ثواب آپ کو عطا کر دیا. ہم کو کہاں برداشت ہے کہ زیادہ ثواب پائیے. کہیں ایسا نہیں کہ آج بھی سو جائیے نماز قضا ہو جائے اسی طرح روئیے اور زیادہ ثواب پائیے تو سکتا ہے ثواب پر زیادہ نہیں پا سکتے. پتا چلا شیطان اچھا کام بھی کرے تو مت سمجھیے کہ اچھا ہے، اس کے من میں کوئی نہ کوئی پاپ پوشیدہ ہوتا ہے. اس لیے اچھے عالم کا ساتھ، فسادی، دنگائی، جھگڑالو، پارٹی کرنے والا ایسے عالم کا ساتھ دینے والا بھی گنہگار ہوتا ہے. مذہب اسلام محبت کا مذہب ہے، مذہب اسلام امن کا مذہب ہے، مذہب اسلام شانتی کا مذہب ہے، مذہب اسلام بھائی چارگی کا مذہب ہے، مذہب اسلام غم گساری کا مذہب ہے، مذہب اسلام غمخواری کا مذہب ہے. اس مذہب کے ماننے والوں کے اندر یہ ساری چیزیں آ جانی چاہیے.
پارٹی ہے تو ملا لیجیے، کیا کیجیے گا، زندگی دو روزہ ہے، کہاں پارٹی کر کے جائیے گا؟ کیوں اپنا سینہ تانتے ہیں، مونچھوں کی سائز بڑھاتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے مونچھوں کی سائز کم کر لیجیے، سینہ کا اتان کم کر لیجیے، اپنی زمین، اپنے آپ کو زمین سے پیدا ہوئے ہیں، زمین جیسی صفت بنا لیجیے، محبت کی زندگی گزاریے۔ 100 سال کی بغاوت اور نفرت کی زندگی سے بہتر ہے 1 گھنٹے کی زندگی، 1 دن کی زندگی۔ کیوں پارٹی کرتے رہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا ملتا ہے اس میں آپ لوگوں کو بھائی؟ پارٹی مت کیجیے، متحد ہو کے رہیے۔ اجتماعیت کا بار بار قرآن پاک نے حکم دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو، اجتماعیت کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور الگ الگ مت بنو، فرقہ فرقہ مت بنو، گروپ مت بنو، یہ مسجد الگ وہ مسجد الگ مت کرو، سب مل کے رہو۔ جب مل کے رہو گے تو 2 شام کھاؤ گے بھی نہیں تو تمہاری زندگی کو سکون ملتا رہے گا، تمہاری روح کو قرار ملتا رہے گا، تمہارے دل کو اطمینان ملتا رہے گا۔ اب پارٹی کرو گے تو سونا کی بھوسی بھی کھاؤ گے نا تو بے چینے رہو گے۔ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ پرانے لوگ ایک دم سر ہلا ہلا کے تائید کر رہے ہیں، تو آپ لوگ کھڑا ہو جائیے کہ گاؤں کو پارٹی نہیں رکھے، گاؤں کو ایک کر لو، کھڑا ہو جائیے۔ اچھے ارادے کا، اچھی بات کا جب ارادہ کر لیجیے گا تو اللہ بھی آپ کی مدد فرمائے گا، تو آپ ارادہ کر لیجئے۔ اب ہاتھ اٹھانے کی بات نہیں کروں گا، میں کہوں گا ہاتھ اگر نہیں اٹھاتے کوئی بات نہیں، اپنے دل میں اس بات کا مضبوط ارادہ کر لیجئے، محکم ارادہ کر لیجئے، جئیں گے ایک ساتھ اور مریں گے ایک ساتھ۔ کیا کیجئے گا اس فانی زندگی میں کینہ پال کے، بغاوت پال کے، اس دل میں آپ محبت کا گلشن سجائیے، اس دل کو محبت کی فصل سے آباد کیجئے۔ بغاوت، نفرت، کدورت اور ایک دوسرے سے دشمنی کی ناپاک باتوں سے اپنے پاک دل کو صاف کر لیجئے۔ یہ دل اس لیے اللہ نے نہیں دیا کہ اس کی زمین پر آپ بغاوت کی بیج ڈالیں، دھتورا اگاویں، نفرت کا دھتورا اگاویں نہیں، یہ دل اس لیے دیا کہ اس دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ پیدا کیجئے۔ مدینہ والے مصطفیٰ سے محبت کا جذبہ پیدا کیجئے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا۔ جلدی جلدی فاسٹ میں چلیے، شاعر تو ہوں نہیں کہ ایک شعر کو 10 بار 15 بار پڑھوں گا، سیدھا سیدھا ایک بار سنتے چلیے۔ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینہ سے۔ آج مدنی تاجدار کی یاد میں، شاہ مدینہ کی یاد میں آپ بیٹھے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ محفل بھی مدینہ مدینہ ہے۔ جب یہ محفل مدینہ مدینہ ہے تو پھر اٹھ کے کہاں جائیے گا؟ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینہ سے،
آخری شعر ایک اور لے لیجیے، ہم تو کٹوی سے مال پیش کرتے رہتے ہیں، پورا تھان تو ہم دے نہیں پاتے ہیں، ایک شعر اور اجازت ہے؟ دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینہ سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینہ سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا؟ آج سنت کی محفل ہے ماشاءاللہ، عزیزم بابو عباس سلم نے سنت کی محفل سجائی ہے، مسلمان کو سنت پہ عمل کرنا ہے، سمجھ گیا کہ نہیں سمجھ گیا؟ لوگ کرتے ہیں چھٹیار، اسلام میں چھٹیاری کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اگر غلط بولوں تو علماء ماشاءاللہ پورا اسٹیج کھچا کھچ بھرا ہے، چھٹیار کون حدیث میں ہے، لیکن خواجہ کی چھٹی تو الگ بات ہے ماشاءاللہ، خواجہ کی چھٹی الگ بات ہے، وہ تو 6 رجب کی وجہ سے خواجہ کی چھٹی کہتے ہیں، لیکن یہاں جو پیدائش کے وہ چھٹے دن کرتے ہیں لوگ، ٹھیک دین کے چھٹے دن، کتنی ایمرجنسی ہو جائے پھر بھی چھٹے دن، چاہے اس کے لیے کتنا زیادہ بوجھ پڑ جائے، پریشانی اٹھانی پڑ جائے، لیکن چھٹے دن کریں گے، اس کا نام چھٹی۔ اور ایک ہی دن بڑھا دینے سے ہو جاتا ہے عقیدہ، ایک ہی دن، 7واں دن، ایک دن آپ نے ٹپا دیا، بڑھا دیا، آگے کر دیا تو عقیقہ ہے، اور عقیقہ سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، مصیبتوں سے آزادی ملتی ہے۔ عقیقہ کے کئی معنی ہیں، اس میں سے ایک معنی آزادی بھی ہے، گویا کہ جب عقیقہ کسی بچے کا کیا جاتا ہے تو مصیبتوں سے اس کو آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اور اگر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو وہ بڑی مصیبت چھوٹی مصیبت سے بدل دی جاتی ہے۔ تو عقیقہ کرنا چاہیے، عقیقہ کی فضیلت ہے، حضور کی سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، عثمان غنی کا طریقہ، مولا علی کا طریقہ، صدیق اکبر کا طریقہ، فاروق اعظم کا طریقہ، طلحہ بن زبیر کا طریقہ، ابو ہریرہ کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، وہ طریقہ اپنائیے کہ جس طریقے کو اپنانے سے آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ چھٹی کوئی چیز نہیں ہے اسلام کے اندر جس کے لیے آپ جو ہے پتہ بنے رہتے ہیں، ایک دم اس کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں لوگوں نے اتنا اس قدر لازم بنا لیا جو اسلام نے لازم ہی نہیں کیا ہے، اور ہم نے لازم کر لیا۔ تو انہیں چیزوں میں سے ایک چھٹی ہے، آپ اس میں یہ بھی معلوم ہوا مجھے، آپ لوگ بتائیں گے صحیح بات، کہ معلوم ہوا کہ جب تک چھٹی کا دن نہیں آئے تب تک زچہ کو بھی نہیں نہلایا جاتا، بچہ کو بھی نہیں نہلایا جاتا۔ یہ بھی بات صحیح ہے، نہ بچہ کو نہلایا جاتا اور نہ زچہ کو نہلایا جاتا، یعنی بچے کی ماں کو۔ یہ کس قدر بری عادت ہے بھائی۔ اگر اسی دوران اگر خدا نہ کرے، اسی دوران اگر موت ہو جائے تب تو حالت ناپاکی میں مر سکتے۔ نہیں، ایسی غلطی نہ کریں، یہ جاہلانہ تصور ہے، یہ جاہلانہ
इस जाहिलाना रिवाज को फेंकिए, इस्लामी रिवाज की शमा जलाइए। इस्लामी रिवाज की शमा से अपने घर को, माशरे को, समाज को मनोपर कीजिए। तो ये उस दिन तक ऐसी ही खाली रख देना, नापाकी की हालत में रख देना, छठी का इंतजार करना, चाहे गर्मी का जमाना हो या ठंडी का जमाना, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसको नहलाना चाहिए, पाक करना चाहिए, बच्चा को भी और जच्चा को भी। महफिल छोटी है मगर आता बहुत ज्यादा है भाई, आप लोगों की वजह से आ रहा है। आप लोगों ने लाइन लगा दिया ना, बता दिया लोगों को। अल्लाह अकबर। ऐसा भी नहीं हो कि बाद में पंचायत करें ये लोग। अच्छी बात है, तो तकरीर तो हो गई। ऐसा भी नहीं हो कि बाद में कल हो के पंचायत करके अब्बास मियां साहब को और तय कर लीजिए पूरा गोरखपुरा वाला के सब मौलिसा को बुलाना, मगर वो मौलिसा को मत बुलाना, इतनी देर तक बैठा दिया। एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, एक आदमी उठना चाहा तो हजरत की नजर पड़ गई, क्या बैठ। तो आलिम का एहतराम फिर भी लोग करते हैं, कितना भी बदमाश होना फिर भी आलिम का एहतराम करते हैं, चाहे चोर उचक्का मौलवी साहब क्यों न हो, उसका क्या पता बेचारे को, एहतराम करते हैं। वो बेचारा बैठ गया, फिर थोड़ी देर के बाद उसको उठना चाहा, फिर मौलाना साहब की नजर पड़ गई, है बैठ, वो फिर बेचारा बैठ गया, 3 बार बैठ गया वो। उसके बाद उठाएगी, सलातो सलाम हो गया, फिर भी अपना उसी जगह बैठा है। मौलाना साहब ने पूछा क्या बात है, महफिल में तकरीर के दौरान तो बार बार उठना चाह रहे थे, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तेरे उठने का टाइम भी आ गया, फिर भी नहीं उठ रहे हो। कहा नहीं हजरत चलने दीजिए, कोई बात नहीं है, सुबह तक चलेगा तभी फर्क नहीं पड़ेगा, जिस काम के लिए उठना चाह रहे थे वो काम यही हो गया है। समझ में आया कुछ नहीं? जिस काम से उठना चाह रहे थे वो काम यहीं पर हो चुका हुआ है। अब मौसम भी वैसा ही है। अल्लाह ताला इस बरकत को कबूल फरमाए। आमीन। अपने सरकार की सुन्नत पर अमल करिए भाई, सुन्नत पर अमल कीजिए। जितनी बिदअत, खुराफात, जहालत की रस्में, दस्तूर हमारे माशरे में जगह पकड़ चुकी है, उन तमाम जहालत वाले दस्तूर को धीरे धीरे हटाइए और सालिस इस्लामी माशरा की तश्कील कीजिए। सुभान अल्लाह। सरकार की अदाओं को पसंद कीजिए। उलमा से पूछे कि इस मामले में हुजूर की क्या अदा है, उलमा से रब्ता कीजिए, पूछे कि इस मामले में हुजूर की क्या सुन्नत है। अरे उनकी सीरत, उनकी सुन्नत से बढ़ के दुनिया में कोई और सीरत हो सकती है? गुंडा, लुच्चा, लफंगा, लुटेरे, गधेड़ी, भगेड़ी की अदा को अपनाने से क्या फायदा? लड़का लोगों को देखेगा चारों तरफ से बाल खत्म, खाली छत लगी रहती है। कुछ को देखेगा सारा चेहरा साफ है, होंठ के नीचे वाले होंठ के नीचे कुछ 10, 20, 25, 50 बाल रख लेता है। किसी को देखिएगा कि पूरा सर साफ है, कुछ नाला बना रखा है, तरह तरह की डिजाइनिंग। अभी जाइएगा देखिएगा आंख फट जाएगी, तरह तरह की डिजाइनिंग। ये क्या कर रहा है? कहता है ये आमिर खान की नकल है, ये शाहरुख खान की नकल है, ये फलां शैतान की नकल है। ऐ मुसलमानों, कलमा पढ़ने वालों, तौहीद के परिस्तारों, मुस्तफा जाने रहमत के जाने सारों, तेरी नकल के लिए बम्बई का आमिर खान, बम्बई का शाहरुख खान, बम्बई का दूसरा शैतान ये नहीं आया था, मदीने का प्यारा प्यारा सुल्तान आया। सामने सीरते मुस्तफा दर्श है रहबरी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने सीरते मुस्तफा दर्श है रहबरी के लिए, फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हश्र में हम कहाँ तुम कहाँ, जब न होगा जब न होगा कोई मेहरबान,
بن کے رحمت حضور آئیں گے اپنی ہر امتی کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسی صورت بنا کے جائے گا تب تو، ویسی سیرت لے کے جائے گا تب تو ادائے مصطفیٰ پر اپنے آپ کو نثار کیجیے. اور جب ادائے مصطفیٰ پر اپنے آپ کو نثار کر لیں گے تو رب کا اعلان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرا محبوب آپ فرما دیجئے اپنے ماننے والوں کو کہہ دیجئے، اپنے جانے ساروں کو فرما دیجئے، مسلمانوں سے فرما دیجئے، کلمہ پڑھنے والوں سے فرما دیجئے، نماز پڑھنے والوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، میری سیرت پہ چلو، میری آداب پہ چلو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میری سیرت پہ چلو، اللہ تم سے محبت فرمانے لگ جائے گا. سبحان اللہ. بے شک حضور علیہ السلام نے ماں باپ کو تکلیف دینے کی تو خیر نوبت ہی نہیں آئی. جب پیدا نہ ہوئے تھے تو ابا جان کا انتقال ہو گیا اور پیدا ہونے کے بچپن ہی میں لڑکپن ہی میں تھے کہ مادر مہربان کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن پھر بھی آپ نے ماں باپ کے آداب کے تعلق سے اتنی حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں کہ ماں باپ کے ادب کے بارے میں فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. اللہ کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. اے میرے بھائیوں، آپ دنیا کے پیروں کی خواب جانتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہو، ان کے پاؤں چومتے ہو، اچھی بات ہے، پیر کامل مل جائے ان کے ہاتھ کو چومنا چاہیے، پاؤں کو چومنا چاہیے، مگر اگر کوئی پیر کامل نہ ملے تو پھر ایسے چھچندر لوگوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ ہیں، ان کے قدم چوم لیجئے، انشاءاللہ جنت آپ کو مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک الجنت تحت اقدام الامہات حضور نے فرمایا ہے. حضور کا فرمان ہے کہ جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے. جنت کہاں ہے؟ ذرا اپنی زبان سے بول دیں گے. قدم کے نیچے، ماں کے قدموں کے قدم کے نیچے. اب کوئی جا کر کے وہاں قدم کے نیچے نہیں تلاشنا شروع کیجیے، گھر پہ جا کے امی کے قدم کے نیچے کھود کر کے تلاشنے نہیں لگ جائے گا. ایک ترکیب بنا رہے تھے مولانا صاحب سعید الضرابہ، تو سعید الضرابہ کی ترکیب ہوئی زید مبتدا ضرابہ فعل ماضی مثبت معروف، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل. تو وہ طالب علم سوچا پوشیدہ، وہ جب واپس گیا نا تو اس کو کاغذ کھودنے لگا کہ اس کے اندر ہوا ہونا چاہیے. اتفاق ایسا کہ جب کاغذ کھودا تو نیچے والے پنا میں ہوا لکھا ہوا. آگے دکھانے لگا حضرت آپ ٹھیک بولے ہیں، ہوا ہے اس کے اندر لکھا ہوا. تو ماں کے قدم کے نیچے جنت، تو پھاوڑا لے کے گودان لے کے ماں کے قدم کے نیچے جنت ہوگی گا. جنت اوپر ہے کہ نیچے ہے بتائیے؟ جنت اوپر ہے کہ نیچے ہے؟ ذرا جواب دیجیے، بتائیے. نہیں لگانے کی بات نہیں، شرمانے کی بات نہیں، غلطی بتائیے گا تو ہم بتائیں گے نا آپ کو. جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے. نیچے ہے. تو جنت جب اوپر ہے اور آپ کی ماں نیچے ہے تو ان کے پاؤں کے نیچے جنت کیسے آ گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جنت کے طلبگار ہو، جنت کی تمہیں طلب ہے، اگر جنت چاہتے ہو تو ماں کے قدموں سے لگ جاؤ تمہیں جنت مل جائے گی. ماں کے قدموں سے لگ جاؤ تمہیں جنت مل جائے گی. لوگ ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا، اب پیر صاحب کے لیے مرغا لگا قرضہ لے، ماں باپ کو چائے کا پیسہ نہیں دے گا، پیر صاحب کے لیے خسی لگا قرضہ لے کے. اے بھائی ابھی تو اچھے پیر کا ملنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو اچھے عالم کا دامن تھام لو، ان کی ہدایت پہ چلو، اور ماں باپ زندہ ہے تو ان کی دعائیں زندگی بھر لیتے رہو. سبحان اللہ. بے شک گھر میں جنت کا سارا انتظام ہے. باپ ہے جنت کا بیچ والا دروازہ، اور ماں تو جنت اس کے قدمے کے نیچے ہے، اور باپ جنت کا بیچ والا دروازہ ہے. ایک لڑکا باپ کو پیٹ رہا تھا، کسی مولوی صاحب کی نظر پڑ گئی، کہا باپ کو پیٹتے ہو، کتنے بڑے بدنصیب گدھے ہو، باپ کو پیٹتے ہو.
कहने लगा कि आप ही लोगों के जमाने सुने हैं कि बाप दरवाजा होता है जन्नत का। कहा कि हाँ है, तो कहा कि दरवाजा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, उसको सीधा कर रहे हैं। दोस्तों, माँ बाप का अदब एहतराम करने के बारे में अगर हुजूर की हदीस से बयान करूं बहुत टाइम लग जाएगा। बस अपनी बात यहीं पर अब खत्म करता हूं ताकि आपकी जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी मिल जाए कि अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक, अच्छा बर्ताव, ये भी मेरे आका ने फरमाया, सबक दिया। और हुजूर की सुन्नतों का जब जायजा लीजिएगा तो पूरी कायनात इंसानियत का अमन उसी के अंदर पहुंचेगा। सुभान अल्लाह, ये सुभान जिंदगी बेताबनाक रहेगी, वो जिंदगी बेताबनाक रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को सदके हमें अपने प्यारे मुस्तफा की प्यारी सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए, अमल करने का जज्बा अता फरमाए और उसी पर पूरी जिंदगी अता फरमाए, गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।